TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے 15 اکتوبر کو درجنوں اسٹیک ہولڈر سے رابطہ کیا تاکہ اس خیال پر ان کی رائے حاصل کی جا سکے کہ صحت کے شعبے کے لیے ویکسین کا مینڈیٹ متعارف کرایا جائے یا نہیں، اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے کی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو اب اسپتال کے منتظمین اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں سے کافی ان پٹ موصول ہو گیا ہے، تاہم تقریباً 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس معاملے کا کوئی حل نہ ہو سکا۔ کرسٹین ایلٹ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب برٹش کولمبیا میں حکام نے خبردار کیا کہ بعض سرجریوں اور علاج کو اس صوبے میں ان ویکسینیٹڈ کارکنوں کو منگل سے شروع ہونے والی بلا معاوضہ چھٹیاں دینے کی وجہ سے تاخیر یا منسوخ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اونٹاریو نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ طویل مدتی نگہداشت کے گھروں میں تمام کارکنان، طلباء اور رضاکاروں کو 15 نومبر تک مکمل طور پر ویکسین کرانا ضروری ہے، لیکن اس نے ابھی تک اونٹاریو اسپتال ایسوسی ایشن اور اونٹاریو سائنس ایڈوائزری ٹیبل سمیت متعدد ماہرین کے مطالبوں کے باوجود صحت کی دیکھ بھال کرنے والے دیگر کارکنوں کو ویکسین کے مینڈیٹ میں توسیع دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کینیڈا نے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کینیڈا ان 100 سے زائد ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آنے والی دہائی میں جنگلات کی کٹائی ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وعدہ موسمیاتی تبدیلیوں کو محدود کرنے کے لیے اہم ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ وعدہ کیا جا چکا ہے اور توڑا جا چکا ہے۔ تقریباً 130 عالمی رہنما گلاسگو میں COP26 کے نام سے جانے جانے والی اقوام متحدہ کی آب و ہوا کانفرنس میں موجود ہیں، جس کے بارے میں میزبان برطانیہ کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کو صنعتی سطح سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھنے کا آخری حقیقت پسندانہ موقع ہے۔ یہ مقصد دنیا نے 6 سال قبل پیرس میں طے کیا تھا۔ برطانیہ نے اس عزم کو اس ماہ اسکاٹش شہر گلاسگو میں ہونے والی COP26 کے نام سے جانی جانے والی اقوام متحدہ کی آب و ہوا کانفرنس کی پہلی بڑی کامیابی قرار دیا، لیکن مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس کے مکمل اثرات کو سمجھنے کے لیے تفصیلات دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں بڑھتی ہوئی گرمی سیارے کی زیادہ تر برف پگھلا دے گی، عالمی سطح سمندر میں اضافہ کرے گی اور شدید موسم کے امکانات اور شدت میں بہت اضافہ کرے گی۔ برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ اسے 2030 تک جنگلات کی کٹائی کو روکنے اور الٹنے کے لیے دنیا کے 85% سے زائد جنگلات کی نمائندگی کرنے والے رہنماؤں کی جانب سے وعدے موصول ہوئے ہیں۔ ان میں برازیل، چین، کولمبیا، کانگو، انڈونیشیا، روس اور امریکہ سمیت بڑے پیمانے پر جنگلات والے متعدد ممالک شامل ہیں۔ اس منصوبے کے لیے سرکاری اور نجی فنڈز میں 19 ارب امریکی ڈالر سے زائد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,708,000 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,20,355 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 29,056 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,67,744 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,708,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,881 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,26,947 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,502 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,24,514 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,119 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,06,690 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,186 ہے۔ ہیلووین تہوار کے موقع پر گزشتہ ہفتے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں فائرنگ کے مختلف واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ہیلووین تہوار کے موقع پر گزشتہ ہفتے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں فائرنگ کے مختلف واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے۔ زیادہ تر واقعات گھروں میں یا ان جگہوں پر پیش آئے جہاں ہیلووین پارٹی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ امریکی حکام کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی لہر کے دوران فائرنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رواں سال ابھی تک فائرنگ کے نتیجے میں 599 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال 611 اور 2019 میں 417 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی سے آخری بار بات 14 اگست کی رات کو ہوئی تھی اور اس روز بھی انہوں نے آخری سانس تک لڑنے کا عہد کیا تھا، لیکن طالبان کے کابل آتے ہی وہ چپکے سے فرار ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ ہمیں 20 سالہ افغان جنگ اور فوجی انخلا سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے ایک رات قبل تک سابق افغان صدر اشرف غنی سے رابطے میں تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ 14 اگست کی رات بھی اشرف غنی کو ٹیلی فونک گفتگو میں انتقال اقتدار پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ طالبان کے ساتھ تمام قومیتوں پر مشتمل حکومت کی راہ موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ آخری سانس تک لڑیں گے۔ وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کے بقول اگلے ہی صبح جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے، اشرف غنی کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اہل خانہ سمیت فرار ہو گئے اور 2 روز تک اپنی جائے پناہ تک نہیں بتائی تھی۔ محکمہ خارجہ نہ صرف پچھلے 2 برسوں میں امریکہ طالبان معاہدے کے بعد کیے گئے اقدامات بلکہ 2 دہائی کی جنگ کے دوران کے اقدامات کا بھی جائزہ لے رہا ہے، کیونکہ ہمیں ان تجربات سے سیکھنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے صدر جو بائیڈن کے فوجی انخلا کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے طویل جنگ کا خاتمہ ایک اور امریکی نسل کو افغانستان میں لڑنے اور مرنے سے بچانا تھا، اور ایک دن سب ہمارے اس فیصلے کی تعریف کریں گے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,68,847 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,84,08,351 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 50,31,324 ہو گئی، جبکہ 22,46,76,770 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,68,847 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,69,99,771 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,59,203 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,43,08,140 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 71,052 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 80,91,462 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,26,616 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 59,44,599 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 55ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,798 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,48,711 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔